مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں نئی صبح کے لیے، زندگی کے لیے، بڑے فضل کے لیے، اس کے کرم کے لیے باپ جی کے کہ جو خدا نے ہمیں معاف کیا تو ہم معاف کیے گئے۔ اگر خداوند ہمیں معاف نہیں کرتا تو ہم معاف نہیں ہوتے، ہمیں کہیں سے بھی خلاصی نہیں ملتی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ہیں، جو خدا نے وعدے کیے ہیں وہ وعدوں کے ساتھ ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ خدا نے جو ابراہیم سے وعدے کیے تھے، خدا نے جب وہ ملک میں بستا تھا، خدا نے اسے کسیوں کے ملک سے کہا تو یہاں سے نکل کر ہرانہ میں چلا جا، اور وہاں جب وہ گیا تو اس کے کلام کے مطابق ہم دیکھیں گے اعمال 7واں باب اس کی 5 میں لکھا ہے، اور اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو، اور اس کو کچھ میراث بلکہ قدم رکھنے کی بھی اس میں جگہ نہ دی، مگر وعدہ کیا کہ میں یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری نسل کے قبضے میں کر دوں گا، حالانکہ اس کے اولاد بھی نہیں تھی۔ جب خدا ابراہیم کے پاس بچے بھی نہیں تھے، جو ہم دیکھتے ہیں زبور 105 اس کی 8-9 میں ہے، اس نے اپنے عہد کو ہمیشہ یاد رکھا، یعنی اس کلام کو جو اس نے ہزاروں پشتوں کے لیے فرمایا، اس عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کی۔ پریز دی لارڈ۔ یہ ہے خدا کے وعدے جو آج اور ہمیشہ ہم سب کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو متی کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 34 آیات میں یوں لکھا ہے، پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا، آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ پاک کلام پر جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کہتے ہیں صرف جو آج ہمیں بخشا گیا آج کی فکر ہم کریں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، آج کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے، آج کی روٹی بھی خدا نے جو وعدہ کیا ہے کہ وہ دے گا، جس طرح متی 6واں باب اس کی 31-33 میں، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی میں تم کو دے دوں گا، تم کو مل جائیں گی۔ یہ خدا نے وعدہ کیا ہے۔ خدا کی بادشاہی کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں متی 10 میں ہے کہ تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری جو خدا نے ہمیں وعدہ کیا ہے، خدا نے جو کہا ہے وہ دینے کا، وہ دے کر رہے گا۔ اس نے کہا ہے میں دوں گا، وہ سب کچھ دے گا، ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی۔ ہاں، صادقوں کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن خداوند ان سب سے رہائی بخشنے کے لیے ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گا۔ ہمیں صرف کیا کرنا ہے، اپنے چال چلن پر، اپنے اٹھنے بیٹھنے پر، اپنے کلام کے مطابق، اپنی خدا کی مرضی کو پورا کرنے پر توجہ کرنی ہے۔ جس طرح کلام میں لکھا ہے، تاکہ تمہارا چال چلن خدا کے لائق ہو اور اس کو ہر طرح سے پسند آئے۔ ہاللیلویا۔ اور تم میں ہر طرح کے نیک کاموں کا پھل لگے، اور خدا کی پہچان میں بڑھتے جاؤ، اس کے جلال کی قدرت کے موافق ہر طرح کی قوت سے قوت پاتے جاؤ، تاکہ خوشی کے ساتھ ہر صورت سے صبر اور تحمل کر سکو۔ ہاللیلویا۔ جب ہم اس میں چلتے ہیں تو ہمارا خداوند، ہمارا خدا ہمیں سب کچھ دینے میں قادر ہے۔ ہم دنیا والے کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کو خوش کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، ہم صرف انہی کو خوش کرتے ہیں، اور جن کو خوش کرنا ہے، ہمیں اپنے خدا کو خوش کرنا ہے، ہم اسے نہیں کرتے، ہم لوگوں کو پلیز کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم سب یہ چیزوں کو پیچھے کریں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے خدا کو دوست بنانا ہے، ہمیں اس کی حضوری میں آنا ہے، ہمیں اس کی پناہ میں آنا ہے۔ جب ہم اس کی پاک پناہ میں آئیں گے تو ہم پر فضل ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم غلاطیوں اس کا 1 باب اس کی 10 آیات میں دیکھیں، اب میں آدمیوں کو دوست بناتا ہوں یا خدا کو؟ کیا آدمیوں کو خوش کرنا چاہتے ہو؟ اگر اب تک ہم آدمیوں کو خوش کرتے رہے تو ہم خدا کے بندے نہ ہوئے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں اپنی مشکلوں میں، تکلیفوں میں خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ اسی طرح ایک یہاں ٹیسٹ منی دیتی ہوں، ایک خدا کا خادم ہوتا ہے جو
نائی کے پاس جاتا ہے، اپنی شیف وغیرہ کراتا ہے بال کٹانے کے لیے، تو وہ خادم نائی سے باتیں کرتا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کام کرو، وہ اپنی کہانی بتا رہا ہے، تو اس کو بتا رہا ہے کہ میں خدا کا خادم ہوں، اور وہ کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے کہ اگر خدا ہے تو دنیا میں اتنے دکھ کیوں ہیں؟ اگر خدا ہے تو دنیا میں غریبی کیوں ہے؟ بہت سارے سوال کرتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ میں تجھے نائی نہیں مانتا۔ کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے تجھے نہیں پتا کہ میں بال کاٹ رہا ہوں یا؟ تو کہتا ہے اسی طرح اگر دنیا میں اتنے سارے لوگ ہیں جن کے اتنے برے حال ہیں، بال بڑے ہیں، شیف اتنی بڑی ہوئی ہے، تو وہ کہتا ہے اگر وہ میرے پاس آئیں گے تو میں 1 منٹ میں سب کچھ کر دوں گا۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ اسی طرح اگر لوگ خدا کے پاس جائیں گے تو کہیں غربت نہیں ہوگی، کہیں مشکل نہیں ہوگی، کہیں تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ خدا نے ہمیں خود کہا ہے، جس طرح کلام میں لکھا ہے، چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹوں کا روح ہمارے دل میں بھیجا ہے، یعنی ابا باپ جب ہم اسے پکارتے ہیں تو پس اب تم کسی کے غلام نہیں رہے بلکہ بیٹے ہو۔ ہم خدا کے اس میراث میں، اس جائیداد میں، اس میں خدا کے حصے دار ہوں گے جب ہم اس میں شامل ہوں گے۔ جب ہم اس میں شامل ہی نہیں ہوں گے تو ہم اس کے بیٹے بیٹیاں کیسے کہلائیں گے؟ اگر ہم میں تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ہے، ہمیں خدا سے مانگنا ہے۔ جس طرح خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی بلکہ ہر بات میں درخواست کرنی ہے، دعا کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، شکر گزاری کرنی ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور خدا کا جو اطمینان ہے، جو تسلی ہے جو اس نے ہم میں بھری ہے، وہ بالکل ہمارے اندر ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ خداوند خدا جو وعدوں کا سچا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے وعدے کیا۔ ہم دیکھیں کہ ابراہیم سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تیری نسلوں کو، تو خدا نے اس کے نسلوں تک بلکہ ہزاروں پشتوں تک وعدہ کیا کہ وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس طرح اگر ہم متی دیکھیں، متی 19 تک ہے، اس نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ ہالےلویا! سب سے بڑھ کر کے ہمیں خدا نے محبت کرنا سکھایا، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، اگر نقصان بھی ہو تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت اچھی ہوگی۔ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، روز ایک بات سیکھتے ہیں، کلام پر توجہ کرنی ہے، کلام کو پڑھنا ہے۔ یہی ہمارے پاس جو اختیار جنگ کا دیا گیا ہے، ہمارے خدا کا زندہ کلام، ہمارے خدا کے منہ کی باتیں ہیں، ہم نے صرف اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم کبھی بھی مشکل میں نہ پڑیں گے، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ تو نے کل کی فکر نہیں کرنی، آج کی روٹی اس نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ہمیں صرف آج کی فکر کرنی ہے۔ جب ہم لالچ کرتے ہیں تو ہم آگے کی سوچتے ہیں اور اس لالچ کے ذریعے ہم جھوٹ بولتے ہیں، گناہ، اور خدا کا کلام کہتا ہے جھوٹ بولنے والی زبان ہلاک کی جائے گی۔ یہ نارمل ہے، ہم سب کی زندگیوں میں جھوٹ بولنا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نارمل بن گیا ہے۔ ہمیں جھوٹ جو بولنے کی زبان ہے، خدا کا کلام کہتا ہے، اور اس نے کہا جو میں نے کہہ دیا ہے، وہ جو میں نے ارادہ کر لیا ہے، وہ کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اگر اچھے ارادے ہیں ہمارے بابت خدا کے تو اچھے ہیں، اگر جو غلط ہے، اپوزٹ ہے، تو وہ بالکل اپوزٹ ہی ہے، وہ مارے گا ضرور۔ آئے ہم اپنے آپ کو، اپنے زندگیوں کو، اپنے گھرانوں کو تراشنے کے لیے صرف کلام کو لے لیں۔ یہ کلام جو نازل ہوتا ہے ہمیں شفا بخشتا ہے، ہر طرح کی شفا صرف کلام میں ہے۔ خدا باپ اس کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم اپنی فکریں آپ کو دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو ہماری فکر ہے۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو، خدا باپ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں اور کبھی کوئی کمی اور کبھی کوئی کمزوری نہ ہو، یسوع کے نام سے۔ خدا باپ
جتنے آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں میرے خداوند، وہ شفا پا جائیں، کیونکہ آپ شافی ہو، اور جس کے پاس شفا ہے وہ کبھی بیمار ہو نہیں سکتا۔ باپ جی میں آپ کا شکر کرتی ہوں کہ آپ کے وعدے ہیں کہ میں ہی تجھے شفا دوں گا اور تو شفا پائے گی۔ ہالےلویا، ہالےلویا۔ خدا ہی شفا دیتا ہے، اس میں ہی شفا ہے۔ جب ہم اس کی پاک حضوری میں آئیں گے تو شفا پائیں گے۔ خدا باپ تمام گھروں میں آپ کی پاک حضوری کو، معموری کو مانگتی ہوں۔ خدا باپ آپ کا فضل، آپ کی رحمت اور آپ کی قدرت ہمیشہ ہم سب کے ساتھ بنی رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔